الحمد للہ علی کل حال۔ بھوک ہڑتال یا خودکشی اسلامی نقطۂ نگاہ سے، یعنی کوئی بھوک ہڑتال کرے اور اسی میں اس کی موت ہو گئی تو خودکشی کا گناہ ہوگا اس کے لیے۔ دور حاضر میں مختلف افراد یونینوں اور اداروں کی جانب سے اپنی ناراضگی کا اظہار اور تنقید کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اسے بھوک ہڑتال کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی تنخواہ بڑھانی ہے تو پورے ورکرز کیا کرتے ہیں، بھوک ہڑتال کر کے ہڑتال پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا کوئی شرط منوانی ہے تو بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یونین مطلب اداروں کی جانب سے ایسا ہوتا ہے، ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے کھانا نہیں کھاتے۔ یہ ایک معمولی بنا ہے کہ اگر آپ کی بات نہ سنی جا رہی ہو یا آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ دیا جا رہا ہو، بغیر اس کے آپ حق پر ہیں یا نہیں، چاہے آپ حق پر ہوں یا ناحق ہوں، آپ اپنی بات منوانے کے لیے بھوک ہڑتال کرتے ہیں۔ تو اپنی بات منوانے اور فیصلے کو اپنے حق میں کرانے کے لیے انسان بھوکا رہ کر اپنے آپ کو ناراض ظاہر کرتا ہے اور احتجاج ریکارڈ کراتا ہے۔ اسی سلسلے میں بسا اوقات اس کی جان تک چلے جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ لہذا اسلامی نقطۂ نظر سے بھوک ہڑتال قطعاً جائز نہیں، کیونکہ زندگی کی تحفظ کے لیے اور اپنی طاقت و توانائی کو معمول پر برقرار رکھنے کے لیے غذا کھانا واجب ہے، یعنی ہماری صحت صحیح کرنے کے لیے اور بھوک کو مٹانے کے لیے کیا ہے، کھانا کھانا ضروری ہے، جس سے ہم کو طاقت و توانائی آتی ہے، اور کھانا کھانا ہم پر واجب ہے۔ علامہ سید محمد ابی سعود فتح المعین میں لکھتے ہیں، دفع ہلاکت کے لیے کھانا پینا فرض ہے، یعنی ہلاکت کو دفع کرنے کے لیے کھانا پینا ہم پر کیا ہے، فرض ہے۔ جبکہ فتاوی عالمگیر میں درج ہے، کھانے کے چند درجات ہیں، اتنا کھانا جس کے ذریعے جان بچ سکے فرض ہے، لہٰذا اگر کوئی کھانا پینا چھوڑ دے یہاں تک کہ مر جائے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی ناراضگی سے یا غصے سے کھانا پینا چھوڑ دیے اور خدا نخواستہ اسی حالت میں ان کو موت آ گئی تو گنہگار ہوں گے وہ لوگ۔ اگر بھوک لگے اور قدرت کے باوجود نہ کھائے یہاں تک کہ مر جائے تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ فقہاء و عزام کی مذکورہ بالا تصحیحات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ غذا پر قدرت کے باوجود اسے نہ کھانا یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے یہ گناہ اور باعث عذاب ہے، یعنی ہم کھانے کی قدرت رکھتے ہوئے نہیں کھا رہے ضد پہ یا کوئی وجہ سے بات منوانے کے لیے، اور خدا نخواستہ اسی حال میں مر گئے تو ہم کو گناہ بھی ہوگا اور پھر عذاب بھی ہوگا۔ اللہم احفظنا منہم، کیونکہ اسی ایک قسم کی خودکشی کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھی ایک قسم کی خودکشی ہے، جبکہ احادیث میں خودکشی کی سخت وعید آئی ہے، اور خودکشی کرنے والے کو اہل نار مطلب آگ والوں میں مراد دوزخ والے، اہل نار میں سے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کسی چیز کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا اسی چیز سے قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا، یعنی اگر کوئی بھوک کی وجہ سے مر گئے تو ان کو قیامت میں یہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ وہ بھوک سے ہی مرتے جائیں گے۔ اگر کسی نے آگ میں جل کر خودکشی کی تو اس کو آگ میں ہی ڈالا جائے گا، اسی طرح بار بار جلایا جائے گا۔ اگر کسی نے کود کر خودکشی کی تو بار بار اس کو کودنا پڑے گا، یعنی جس لائن کی خودکشی کی ہوگی اسی لائن سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو غور سے سماعت فرمائیں اور ان چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، جو شخص کسی پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا، اور جو شخص زہر پی کر خودکشی کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں زہر پیتا رہے گا، اور جس شخص نے کسی ہتھیار سے خودکشی کی وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی ہتھیار سے عذاب پائے گا، اور اسی کی کبھی رہائی نہیں ہوگی، مطلب ایسے ہی قیامت تک
اور اس کے بعد بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ اسی خودکشی کرنے والے کے متعلق ابو داؤد شریف میں ہے کہ لا یصل علی قاتل النفس، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہم حافظنا من نعوذ باللہ۔ شراح فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کی تائید فرمائی ہے اس طرح پر کہ وہ جہنم میں اپنے آپ کو اسی طرح قتل کرے گا، تو معلوم ہوا کہ مغفور نہیں، اور جب مغفور نہیں تو اس پر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ یعنی جو لائن سے خودکشی کیا تو اس کی مغفرت ہی نہیں۔ جب واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی مغفرت نہیں، تو پھر اس پر نماز جنازہ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خودکشی کرے وہ ہمیشہ معذب ہوتا رہتا ہے۔ معذب ہے نا، عذاب اس پہ ہوتا رہے گا۔ معذب کا مطلب ہے عذاب کا لگاتار ہوتا رہے گا، اس پہ عذاب دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا اس پر نماز پڑھنا مفید نہیں۔ البتہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ علماء اور خواص لوگ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں اور عام آدمی پڑھ لیں۔ مولانا محمد عاقل صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کے نزدیک جو شخص خودکشی کر کے مرا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کراہت کی ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت اہل علم و فضل کے لیے کراہت کی ہے، یعنی صرف عوام کو پڑھنی چاہیے، اور بعض علماء جیسے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مطلق صلاۃ کے قائل نہیں۔ لہٰذا کبار ائمہ اور علماء کو نہ پڑھنی چاہیے، یعنی جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ نہ پڑھنا چاہیے، عام لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گو نفس نفیس اس پر نماز نہیں پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود نماز جس نے خودکشی کی تھی اس کی نہیں پڑھی، لیکن دوسروں کو پڑھنے سے منع نہیں فرمایا۔ بہرحال فقہا نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کو جائز بلکہ راحج قرار دیا ہے، جیسا کہ در مختار میں درج ہے۔ جس نے اپنے آپ کو قتل کیا، اگرچہ قصدن ہو یا اگر قصدن ہو جان بوجھ کے اپنے آپ کسی نے ارادے سے قتل کیا، اسے غسل دیا جائے، اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ لہٰذا مندرجہ ذیل بالا بحث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اسلام بھوک ہڑتال جیسے غلو اور افراط کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی منع کر دیا جو عبادت کی غرض سے مسلسل روزے رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کو اتنی تکلیف میں بھی مت ڈالو، روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، رات میں سو بھی، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا تم پر حق ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی جان کو اتنی مشقت میں نہ ڈالو کہ تم بیمار ہو جاؤ یا تمہاری جان پر منائے۔ جہاں تک ہو سکے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، آگے بڑھائیے۔ جزاک اللہ۔